بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور خوب سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی آج کی اس معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں ہم سوچ کرال کی سونے حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، سوچ کرال ایک قابل احترام کشمیری صوفی شاعر اور بزرگ تھے جنہیں ان کی گہری روحانی بصیرت، صوفیانہ شاعری اور اسلامی تعصب میں جڑے سادہ طرز زندگی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ جموں و کشمیر کے پلوامہ ضلع میں واقع اندر کے پرامن گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سوچ کرال کی ابتدائی زندگی سادگی اور عقیدت سے گزری اور اس کا اصل نام ان کا ممکنہ طور پر مختلف تھا، لیکن وہ بڑے پیمانے پر سوچ کرال کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ایک نام جو ان کی گہری فکر و فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ سوچ کا مطلب کشمیری میں سوچ یا غور و فکر اور کرال کا مطلب کمار سے ہے۔ اس کے شائستہ پیشے کا حوالہ دیتے ہوئے تجارت کے اعتبار سے کمار کی حیثیت سے ان نے معمولی زندگی گزاری۔ اس کے باوجود ان کا دل و دماغ تصوف کی صوفیانہ تعلیمات میں ڈوبا ہوا تھا، جن کا اظہار انہوں نے اپنی روحانی شاعری اور روحانی طریقوں سے کیا۔ سوچ کرال اور روحانی طور پر بھرپور ماحول میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد عارف کرال خود ایک معروف صوفی شاعر تھے اور سوچ کرال کو مٹی کے برتنوں کا ہنر اور صوفیانی شاعری کا تحفہ دونوں ورثے میں ملے۔ اپنے والد کے روحانی نقطہ نظر کے اثر نے سوچ کرال کی توحید، تصوف اور روحانی روشن خیالی کے دائروں میں سفر کی بنیاد رکھی۔ ان کی شاعری جو اکثر کشمیری زبان میں لکھی جاتی ہے، سچائی کی متلاشیوں اور صوفی ادب کے چاہنے والوں کے لیے گونجتی رہتی ہے، کیونکہ ان میں الہی محبت، اتحاد، دنیاوی خواہشات سے تعلقی کے لازوال پیغامات دیکھے جاتے ہیں۔ اپنے والد کی رہنمائی کے علاوہ سوچ کرال صوفی بزرگ اور شاعر مومن صاحب کے شاگرد تھے، جنہوں نے اپنے روحانی علم کے مزید بہتر کیا اور الہی سے اپنے تعلق کا گہرا کیا۔ مومن صاحب کی سرپرستی میں سوچ کرال نے صوفی فلسفے کی جوہر کو جذب کیا، جس میں باطنی تحقیر، بے لوثی اور خدا کی یاد ذکر پر توجہ دی گئی۔ ان کی زندگی سادگی ترک کرنے والی تھی اور وہ اکثر غور و فکر اور روحانی مراقبہ میں غرق ہونے کے لیے مادی دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک موقع پر شادی کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے طلاق لے لی۔ ممکنہ طور پر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی روحانی دعوت کے لیے مزید مکمل طور پر وقف کرنے کے لیے برہمی کا راستہ اختیار کیا۔ دوستو، خیال کیا جاتا ہے کہ سوچ کرال اپنی زندگی کے کسی موقع پر جموں و کشمیر کے انت ناگ ضلع کے دیوسر گاؤں میں ہجرت کر گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان کی اولاد دیوسر میں رہتی ہے، جو اپنے بزرگوں کی وراثت کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اپنی زندگی میں ذاتی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باوجود سوچ کرال شاعری اور کمیونٹی کی عاجزانہ خدمات کے ذریعے روحانی بیداری پھیلانے کے لیے اپنے مشن کے ساتھ گہری وابستگی پر قائم رہے۔ سوچ کرال کا انتقال 29 نومبر 1854 کو ان کے جائے پیدائش اندر کے گاؤں پلوامہ میں ہوا۔ ان کی موت سے ایک عہد کا خاتمہ ہوا، لیکن ایک روحانی میراث کا آغاز ہوا جو نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ اندر میں واقع ان کا مزار ان کی تقوی، عقیدت اور انسانیت کی خدمت کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ مزار پورے خطے سے عقیدت مندوں اور صوفی شاعروں کی مداحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو ان کی تجدید کرنے اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ سوچ کرال کا مزار مقامی کمیونٹی نے کشمیری روحانی اور ادبی ورثے میں سنت کے طور پر اعزاز میں تعمیر کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عقیدت مندوں اور سرکاری احکام صوفی تنظیموں کے تعاون سے مزار کو ایک مقدس مقام کے طور پر محفوظ اور برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ نہ صرف سنت کے لیے آرام گاہ کے طور پر کام کرتا ہے، بلکہ تصوف کی تعلیمات کی طرف راغب ہونے والوں کے لیے ایک روحانی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اس جگہ کو خاص طور پر ان کے عرس کے دوران، برسی کے دوران دیکھا جاتا ہے، جب عقیدت مند ان کی شاعری سنانے، ذکر خدا کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں اور محبت، عاجزی اور الہی تعلق کی ان اقدار پر غور کرتے ہیں۔
जिन्हें सोच कराल ने बहुत खूबसूरत मुजस्सम किया। सोच कराल कश्मीर की सबसे पसंदीदा सूफी शख्सियत में से एक है, जिनके अल्फाज और मसाली रूहानी मतलाशियों की रहनुमाई करते रहते हैं। इनकी शायरी अब भी कश्मीरी घरानों और सूफी महफिलों में गाई जाती है, जो सामीन को इलाही मोहब्बत की अबदी सच्चाइयों और रूहानी रास्ते को याद दिलाते हैं। सोच कराल ने अपनी जिंदगी और तालीमात के जरिए ये ज़ाहिर किया कि खुदा के करीब होने के लिए किसी को दौलत या दुनियावी ताकत की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत है वो खालिस दिल, बेलौस खिदमत और अटल ईमान है। इसके साथ ही हम कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, और कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम अबू अन्नीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।